بھائیو عزیزو دوستو، اللہ جل جلالہ عمل والوں نے مجھے اور آپ کو اور تمام امت کو جن احکام کا مکلف بنایا ہے وہ مختلف اوقات میں مختلف احکام کو اللہ کے حکم اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے پر ادا کرنا کہ جو کہ حکم اور جو اللہ کا امر اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو مقبول فرمائیں گے، اللہ کے یہاں اس کا اجر و انعام ہوگا، اللہ کے یہاں اپنے فضل سے ان احکام کے بدلے نعمتوں سے سرفراز کیے جائیں گے۔ لیکن اگر وہ احکام، وہ حکم، وہ امر اللہ کا نبی کے طریقے پر نہ ہوا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق نہ ہوا، تو قرآن کریم کہتا ہے وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو مومنین کے طریقے کے علاوہ طریقہ لے کر آئے گا، جو نبی کے طریقوں کے علاوہ طریقہ لے کر ہوگا، وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ الْمُسْلِمِينَ وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، تو ہمیں اس کے حکم کی، اس کے عمل کی کوئی پرواہ نہیں، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، وہ اپنے عمل کو کدھر بھی لے کر جائے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اس کا ہمارے یہاں بدلہ یہ ہے کہ ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ ایک جگہ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اور شریعت صرف اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور جو اسلام اور دین کے علاوہ اور کوئی طریقہ اختیار کرے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ اللہ کے یہاں مقبول، اللہ کے یہاں محبوب، اللہ کے نبی کا طریقہ وہ ہے جو اللہ کے حکم پر ہم اس کو پورا کریں گے۔ میرے بھائیو بزرگوں عزیزوں، جس معاشرے سے، جس سوسائٹی سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، یہ ہمارا معاشرہ ہر آنے والے دن یہ غیروں کے طریقوں کی طرف، اسلام سے ہٹ کر کے، دین سے ہٹ کر کے اور شریعت سے دور ہو کر کے ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی جا رہی ہے، جبکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کی کامیابی قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین کتاب اللہ و سنتی، کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری سنت۔ عضوا علیہ بالنواجذ، تم نے اس کو اپنی دانتوں سے مضبوط پکڑ لینا، جب تک میری امت کتاب و سنت پر قائم رہے گی، جب تک میری امت شریعت پر اور میری سنت پر قائم رہے گی، جب تک یہ امت کامیابی، کامرانی کی طرف گامزن رہے گی۔ اور جس دن یہ امت کتاب و سنت ہٹ کر اپنی عقل کو، اپنی فہم کو اور اپنی سوچ اور سمجھ کو، اپنی ہوشیاری اور اپنی چالاکی کو اور اپنے علم کو بڑا سمجھنے لگے گی، تو اس وقت یہ امت اپنی خواہشات کو خدا بنا لے گی۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، قرآن کہتا ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اپنے خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں یہی صحیح ہے، یہی زیادہ پسندیدہ ہے، اسی پر ہم کامیاب ہیں۔ تو قرآن ایسے لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، جس کی وجہ سے انسان اپنی چاہت کو، اپنی خواہش کو اور اپنے دل کو صحیح لگنے والی چیز کو صحیح سمجھ رہا ہے۔ جو مجھے اچھا لگ رہا ہے یہی صحیح ہے، یہ شریعت ہے، اور اس کو توڑ مروڑ کر شریعت پر فٹ کر رہا ہے کہ یہ صحیح ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، جس پرفتن دور سے میرے آپ گزر رہے ہیں، ایسے ماحول میں ہمیں عبادتوں کے ساتھ، ہمیں اللہ کے احکام کے ساتھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان، ایک صحابی نے آپ سے پوچھا رسول اللہ ای الاسلامی افضل، کہ اسلام میں سب سے افضل اسلام کس کا ہے؟ اسلام کے احکام تو بہت سے ہیں،
لیکن سب سے اعلیٰ سب سے افضل اسلام کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا سب سے افضل اسلام وہ ہے کہ انسان الصلاۃ المکتوبہ فرائض نماز کا اہتمام کرے، الصوم المفروضہ فرائض روزوں کا اہتمام کرے، جو زکوٰۃ فرض ہے وہ زکوٰۃ ادا کریں، اللہ نے استطاعت دیا تو حج کریں، اور فرمایا ان ساری عبادتوں کا خلاصہ اور ان ساری عبادتوں کا بادشاہ اور ان ساری عبادتوں کو سمیٹنے والی چیز اور ان ساری عبادتوں کو اپنے اعلیٰ پیمانے پر پہنچانے والی چیز اور ان ساری عبادتوں سے مستفید ہونے والا فائدہ وہ ہے جو میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ یہ معاذ بن جبل بہت بڑے عالم تھے، صحابہ میں سب سے بڑے فقیہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ایک روایت میں آپ نے فرمایا قیامت کے دن علماء کرام کے سردار، فقہاء کے سردار، مفتیوں کے سردار حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ انہی کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا جن کے پیچھے امت کے فقہاء، محدثین، مفسرین، علماء، حفاظ کا ایک قافلہ یہ معاذ بن جبل کے پیچھے ہوگا۔ وہی معاذ بن جبل فرماتے ہیں جب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارے سوالات کیے، آپ اس کے سوالوں میں نے ایک سوال یہ بھی کر دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسی کوئی چیز بتا دیں جو ساری عبادتوں کا خلاصہ ہو۔ اب میں فرمایا ان شئت، اگر تو چاہتا ہے تو مجھے تو ساری عبادتوں کا خلاصہ اور ساری عبادتوں کا بادشاہ میں تجھے بتا دیں۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عبادتوں کا خلاصہ اور ساری عبادتوں کی بادشاہ یہ ہے کہ انسان اپنی زبان پر قابو پا لے۔ یہ ہمارے پورے سوسائٹی اور معاشرے میں جو گھر گھر تباہی مچی ہوئی ہے، جو خاندان کے خاندان گزر رہے ہیں، یہ جو بات و بہار آ رہی ہے اور پھر وہ اعلان کر کر چلی جا رہی ہے، وہ سارا کا سارا بیمار زبانوں پر آ کر ختم ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کل قیامت کے دن سب سے زیادہ جہنم میں لے کر جانے والی چیزیں دو ہیں۔ قیامت کے دن انسان کا حق میں جو جہنم کا فیصلہ سب سے زیادہ ہوگا وہ دو چیزوں کے ہوگا، الفم اور الفوج۔ ایک زبان کی حفاظت نہ کرنا اور ایک شرمگاہ کی حفاظت نہ کرنا، ان دونوں چیزوں کی وجہ سے انسان کل قیامت کے دن سب سے زیادہ جہنم میں جائے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ سب سے زیادہ لوگ جہنم میں نماز کی چھوڑنے کی وجہ سے جائیں، یہ نہیں آیا کہ سب سے زیادہ لوگ جہنم میں رمضان کے روزے ترک کرنے کی وجہ سے جائیں گے، یہ حدیث میں نہیں آیا۔ سب سے زیادہ لوگ جہنم میں حج نہ کرنے کی وجہ سے جائیں گے، یہ حدیث میں نہیں آیا۔ سب سے زیادہ لوگ جہنم میں زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے جائیں گے، یہ حدیث میں نہیں آیا۔ ہاں حدیث میں آیا ہے کل قیامت کے دن هل يقوم الناس على مناخر وجوههم، قیامت کے دن لوگ منہ کے بل جہنم کی طرف سب سے زیادہ گھسیٹے جائیں گے۔ فرمایا وہ کون ہوں گے؟ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنی زبان دنیا میں حفاظت کی۔ زبان بغیر ہڈی کی ہے جو چلتی ہے تو یہ نہیں دیکھتی میری زبان سے کسی کا گھر جوڑ رہا ہے، میری زبان سے کسی کی عزت پر حملہ ہو رہا ہے، میری زبان سے کسی کے اولاد اور بیٹوں میں، کسی کے باپ اور بیٹے میں تفرقہ پڑ رہا ہے۔ میری زبان یہ نہیں دیکھ رہی کہ میری زبان کے چلنے کی وجہ سے امت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں تفرقہ پیدا ہو رہا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے رسول اللہ کیا لوگ اپنی زبان کی وجہ سے بھی جہنم میں جائیں؟ آپ نے فرمایا ثقیلت قومک یا معاذ، ثقیلت قومک یا ابن جبل، اور جبل کے بیٹے میں تو تجھے بہت عقل مند سمجھ رہا تھا، یعنی تو اتنا علم والا ہے، اتنی فقاہت والا ہے، اللہ نے تجھے اتنا علم دیا، تجھے اتنی بڑی بات کیسے معلوم نہیں ہوئی کہ لوگ قیامت کے دن سب سے زیادہ جہنم میں جو جائیں گے وہ اپنی زبان کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ الا حسائد ورسنتی، فرمایا زبان کی کھیتیاں انہیں جہنم میں لے کر جائے۔
اور آپ نے روایت میں فرمایا سب سے زیادہ لوگ جنت میں جو جائیں گے وہ اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی وجہ سے. اسی لیے لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو فرمایا کہ بیٹا میں ہمیشہ بولنے پر پچھتایا ہوں، چپ رہنے پر مجھے کبھی پچھتاوا نہیں ہوا. جو آج میں خاموش رہتا ہے وہ کبھی پچھتاتا نہیں ہے، وہ کبھی نادم نہیں ہوتا، کبھی اسے سوری بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کبھی معافی مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ خاموشی میں اللہ نے نجات رکھی ہے. اس لیے فرمایا فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، بات کہو تو خیر کی بات کہو، اچھی بات کہو، ورنہ خاموش کہو. کہ خاموشی انسان کو نجات دیتی ہے اور بولنا انسان کو ہمیشہ ذلیل کرتا ہے. اس لیے میرے بھائی کے بزرگ عزیز دوستوں، آج کیسے حالات پیش آ رہے ہیں کہ دو ہمارے گھر میں جھگڑا ہے تو کوئی کسی کی بات برداشت کرنے کو تیار نہیں. اسی لیے علماء نے لکھا ہے انسان کو نکاح طلاق کے مسائل معلوم کر کے کرنا چاہیے کہ پہلے طلاق کے مسئلے معلوم کرے پھر نکاح کرے. ہمارے یہاں قانون الٹا ہے، پہلے نکاح کرتے ہیں اور پھر طلاق دیتے ہیں اور پھر طلاق کا مسئلہ پوچھنا ہے. اب ہو گیا، اب کیا مسئلہ پوچھنا ہے؟ یہ زبان ایسی خطرناک چیز ہے کہ ایک پرائی بیٹی ہو، نہ اس کو اس نے کبھی دیکھا نہیں، اس کے بات کرنا حرام، اس کو چھونا حرام، اس کو دیکھنا حرام. لیکن ایک پل ایسا زندگی میں آتا ہے کہ وہ 1 منٹ کے لیے جتنے حرام تھے وہ سب حلال میں تبدیل ہوتا ہے. وہی لڑکی پرائی لڑکی ہے، پرایا لڑکا ہے، لیکن ایک موقع زندگی میں ایسا آتا ہے کہ اللہ 1 منٹ میں اس لڑکی کو لڑکے کے لیے حلال کر دیتا ہے. خبیث تو بولا تو گواہوں کی موجودگی میں قبول ہے. ابھی تک اس کو دیکھنا حرام تھا، چھونا حرام تھا، بات کرنا حرام تھا. ایک ہی سیکنڈ میں زبان میں اتنا پاور ہے، اس حلال کو حرام کو نہیں بدل دیا، حلال سے بدل دیا کہ ابھی حرام تھی اور ابھی کیا ہو گئی؟ حلال ہو گئی. ایسے ہی جس طرح نکاح میں 1 سیکنڈ میں 1 منٹ میں قبیل تو بولا کہ وہ حرام چیز حلال ہو جاتی ہے، ایسے ہی کسی نے اپنی بیوی کو طلاق 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 بولا کہ وہ گئی، ہمیشہ کے لیے وہ کیا ہو جاتی ہے؟ حرام ہو جاتی ہے، واپس نہیں آتی. چاہے محبت میں بولو، غصے میں بولو، نشے میں بولو، ایسا بھی بولو. یہ لفظ طلاق بولا ہی اس لیے گیا کہ وہ اس سے لڑکی نکاح سے نکل جاتی ہے، بیوی شوہر کے لیے اجنبی بن جاتی ہے، حرام ہو جاتی ہے اگر 3 مرتبہ آپ نے بول دی. پھر اس کے لیے گواہ کی ضرورت نہیں ہے، نکاح کی گواہ کی ضرورت پڑتی ہے، طلاق کے لیے گواہ کی ضرورت نہیں ہے کہ 2 آدمیوں کے سامنے میں نے بھی بولا، چپکے سے بولا، بس آدمی کا اقرار کر لیا کہ میں نے طلاق بولا ہے، یہ طلاق واقع ہو جاتی ہے. یہ زبان کا پاور ہے. اسی لیے اللہ نے طلاق کا حق مردوں کو دیا ہے. عورتیں تو بات میں غصہ ہو جاتی ہے، اگر عورتوں کو حق میں طلاق ہوتی تو ہر محلے میں شاید کوئی گھر ایسا بچتا ہے جس میں آدمی کو طلاق نہ ہو. کہ عورت کا کنٹرول غصے پر کم ہوتا ہے، آدمی غصے پر قابو پا لیتا ہے. اس لیے اللہ نے شوہر کو طلاق کا حق دیا ہے، بیوی کو طلاق کا حق نہیں ہے. ہاں بیوی طلاق مانگ سکتی ہے، دے نہیں سکتی ہے. اس لیے میرے بھائی بزرگ دوستوں، آج جو ہمارے معاشرے میں تباہی آ رہی ہے، اس لیے اپنی زبان پر کنٹرول بہت ضروری ہے. قیامت کے دن سب سے زیادہ لوگ جہنم میں اپنی زبان کی وجہ سے جائیں گے، اور جو زبان بول رہی ہے اس کو اللہ کی ثابت بھی کرنا پڑے گا. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَأْتِيكُم مَّا صَدْرُكَ يَقُولُونَ، اللہ اپنے نبی کو کہے نبی تیرا سینہ تنگ ہو جاتا ہے، تیرے سینے میں جو تکلیف اور الفت ہوتی ہے ہم اسے محسوس کرتے ہیں لوگوں کی باتوں کی وجہ سے، لوگوں کی تانوں کی وجہ سے. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، ہم نے آپ کے سینے کو شرح صدر کر دیا ہے. آپ کا سینہ بہت بڑا ہے، کتنوں کی گالیاں، کتنوں کے تانے اور کتنوں کا سب کچھ آپ کے سینے میں، ساری امت کا درد و غم ہے. کتنا بڑا ضرب ہوگا آپ کا. لیکن جب فتح ممتاز کے موقع پر عبداللہ ابن امیہ اور سفیان ابن حارث دونوں آپ کے دروازے پر آئے تو عبداللہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے رسول اللہ یہ ابو سفیان اور عبداللہ ابن امیہ یہ آپ کی ملاقات کے لیے آئے ہیں. آپ نے فرمایا سفیان کو اجازت دے دو، عبداللہ کو اس سے ملنے کی اجازت نہیں ہے.
اس لیے کہ اس نے مجھے ایک مرتبہ مکہ میں کہا تھا کہ محمد اگر تو 4 فرشتوں کو لے کر اور ایک پیپر لے کر اللہ کی مہر اس پر لکھی ہوئی ہو، وہ 4 فرشتے اور وہ پیپر، اس پر اللہ کے سگنیچر، اور تو سب ساتھ میں میرے پاس آئے تو میں یہ مانوں گا کہ تو اللہ کر دی. لیکن اس نے آگے جملہ کہا کہ پھر بھی ہو سکتا ہے کہ میں تجھے نبی نہیں مانوں. تو اللہ کے نبی پر یہ جو چوٹ لگی تھی دل پر، اتنا وسیع سینہ ہونے کے باوجود آپ نے فرمایا میں اس سے نہیں ملوں گا، یہ میرے دل پر اس کی بات لگی ہوئی ہے. تو یہ زبان کی کڑواہٹ ہے کہ زبان کی کڑواہٹ 7 سمندر کو کڑواہٹ میں ملا دے رہا ہے. وہ کڑواہٹ ختم ہو سکتی ہے لیکن زبان کی کڑواہٹ ختم نہیں ہو سکتی. اس لیے فرمایا سارے دنیا کی شہد ملا لیجیے، اس میں اتنی مٹھاس نہیں ہوتی جتنی زبان کے بول میں مٹھاس. تلواروں کے 100 زخم مٹ جائیں گے لیکن زبان کے ایک زخم نہیں مٹتا ہے. اس لیے میرے بزرگ بھائی عزیز دوستوں، جس معاشرے سے آپ گزر رہے ہیں یہ وہ معاشرہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یتیم امت ہے. زمانہ گزر گیا ہے نبی کے طرح جانے کو اور 1500-1600 سال ہو گئے. اب امت قیامت کے قریب جا رہی ہے. امت میں خلقشات انتشار روز افزو بڑھتے جا رہا ہے. ایسے وقت میں کیسے فتنے سے بچ جاؤں، میں اپنے آپ کو کیسے محفوظ کروں، میری قبر کیسے بن جائے، میرا اللہ مجھ سے کیسے راضی ہو جائے، 2 خاندانوں میں جوڑ مجھ سے کیسا پیدا ہو جائے، 2 مسلمانوں میں جوڑ مجھ سے کیسا پیدا ہو جائے. ہمیں اس کی فکر کرنا ہے. آپ نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہو، جو اوروں کے لیے نفع بخش ہو. اس لیے فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ وزنی چیز اسفل شیء کے مومن کے اخلاق ہوں گے. کہ روزے سے زیادہ، نماز سے زیادہ، زکات سے زیادہ، صدقے اور حج سے زیادہ اگر کسی عبادت کا وزن کل قیامت کے دن ہوگا، فرمایا اچھے اخلاق. کہ اچھے اخلاق والے کو آپ نے فرمایا دن بھر روزہ رکھنے والے، رات بھر نماز پڑھنے والے سے زیادہ ثواب اچھے اخلاق والے کو ملتا ہے. یہ اچھے اخلاق کس بلا کا نام ہے؟ اچھے اخلاق نام ہے سلم قطع واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک. سلم قطع، جو تجھ سے جوڑ رہا ہے، جو تجھ سے توڑ رہا ہے اس سے جوڑنے کی فکر کرو. جو آپ سے رخ موڑ رہا ہے آپ اس سے آپ میں ملاؤ. جو آپ سے روبرداری کر رہا ہے آپ اس سے مصافحہ کرو. جوڑنے والے سے ہر کوئی جوڑتا ہے، میٹھی بات کرنے والے سے ہر کوئی میٹھی بات کرتا ہے، مسکرانے والے سے ہر کوئی مسکراتا ہے. اصل تو کمال یہ ہے، وہ تو نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، کمال تو یہ ہے کہ گرتے کو تھام لے ساتھ. اللہ اقبال کے مشہور شعر ہے کہ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، کمال یہ ہے کہ گرتے کو تھام لے ساتھی. یعنی اگر کوئی مسکراتا ہے تو اس سے مسکرانا آسان ہے، جو جوڑ رہا ہے اس سے جوڑنا آسان ہے. اصل تو یہ ہے کہ جو ہماری پیٹھ میں چھوڑ پھونک رہا ہے ہم اس سے معانقہ کریں، ہم اس سے مصافحہ کریں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہے. جو ہم سے روبرداری کر رہا ہے، ہم سے منہ پھیر رہا ہے، ہم اس سے مصافحہ کریں. یہ اصل اخلاق ہے. اسی کے لیے فرمایا انک لعلی خلق عظیم. نبی جی آپ کو اخلاق کے اعلیٰ پیمانے پر ہے. یہ اخلاق ہمارے نوجوانوں میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے. جب تک یہ اخلاق ہمارے اندر پیدا نہیں ہوں گے، جب تک ہمارے معاشرہ نبی معاشرہ نہیں بنے گا، جب تک ہمارے معاشرے میں اسلامی اخوت، اسلامی بھائی چارہ اور شریعت ہمارے معاشرے میں نظر نہیں آئے. واحسن الی من اساء الیک، جو تیرے لیے گلا کھول رہا ہے تو اس پر احسان کر. جو تجھ سے برائی کر رہا ہے، تیرے ساتھ سازشیں رچ رہا ہے، تیرے خلاف پروپیگنڈے کر رہا ہے، واحسن الی من اساء الیک، ایسے شخصوں پر احسان کرو، ڈھونڈ کر احسان کرو، تلاش کر کر اس پر احسان کرو، تاکہ کل قیامت کے دن تمہارا بڑا چہرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے کہ میرا نبی، یہ میرا وہ امتی ہے کہ لوگ اس کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے تھے اور یہ میرا امتی ہونے کی وجہ سے، میرا امتی ہونے کی وجہ سے میری امت پر شفقت کر رہا ہے. سلم قطع واعف عمن ظلمک، اور اپنے ساتھ زیادتی کرنے والے، اپنے ساتھ ظلم کرنے والے، اپنے حق کو چھیننے والوں کو معاف کرو. خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. انبیاء کا شیوا، انبیاء کا طریقہ یہ ہے کہ وہ معافی کو لازم کرتے ہیں. وامر بالعرف، آپ بھلائی کی بات کہتے ہیں. واعرض عن الجاہلین، اور وہ نامناسب باتوں سے اور نامناسب لوگوں سے الجھتے نہیں. اس لیے میرے بھائی بزرگ باتیں دوستوں، اللہ نے جو زندگی دی
اس کو خوشگوار زندگی بنا کر کے گزارو. اور خوشگوار زندگی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. اسباب آشائش سے اور صوفوں اور ایسیوں سے اور بلڈنگوں اور گاڑیوں اور گھوڑوں سے اسباب اشتراکیوں سے سکون نہیں ملتا. سکون ملتا ہے نبی کے طریقوں میں. سکون ملتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ اخلاق میں. آپ نے جو اخلاق، جو عادات، جو اطوار امت کو سکھلائے ہیں اس میں آپ کے لیے بھی سکون ہے اور ساری امت کے لیے بھی سکون ہے. یہی وہ اخلاق تھے جنہوں نے قوموں کے دلوں کو پتہ کیے اور ملک جو اسلام میں آئے وہ صحابہ کے اعلیٰ اخلاق پیش کرنے کی بجائے سے آئے. اللہ مجھ کو آپ کو پیش کی باتوں سے عمل بھی کرو.